حیدر کے موبائل میں تبھی حیدر خان کی کال آئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں دادا جان؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جی ٹھیک۔ اچھا ایسا کرو، ابھی تم حویلی کے لیے نکل آؤ، تمہاری دادی کو تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لیکن دادا جان تم آ رہے ہو حیدر؟ شہباز خان نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ جی دادا جان۔ حیدر جان بوجھ کر دیر سے نکلا اور رات کو 11 بجے حویلی پہنچا۔ اس کے حویلی میں خاص بندے صنوبر خان کو اس کے آنے کے وقت کے بارے میں پتا تھا۔ حیدر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حویلی والے وقت کے پابند تھے، سب لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ صبح سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ شہر سے فاروق خان اور ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم بہت خوش تھے، آج ان کے سارے بچے موجود تھے۔ حیدر کو چھوڑ کر السلام علیکم کی آواز پر سب پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بہت تپاک سے ملے۔ دونوں چچاؤں نے بھی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ سکندر صاحب کو اس نے دور سے ہی سلام کیا۔ شہباز خان نے اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھایا۔ ہدا بیگم کے ماتھے کی سلوٹیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئیں۔ ینگ جنریشن سے اس کی کوئی اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، سب کو بس گردن کے اشارے سے سلام کیا اور اپنے آگے رکھے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ناشتے کے بعد دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جی دادی جان بولیے۔ سکندر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی بولیے۔ دیکھو حیدر، زویا کا رشتہ آیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے۔ فاروق اسی لیے یہاں آیا ہے، لیکن میں اور تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے فاروق سے زویا کا ہاتھ مانگ لیں۔ فاروق کی بھی یہی خواہش ہے، اسی لیے وہ حویلی آیا ہے۔ دادی جان میں اس حویلی کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ دادی میں نے اس خاندان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، یہ بات آپ دادا جی کو بتا دیں۔ وہ حتمی انداز میں بولا۔ پھر کہاں سے کرو گے؟ کیا اپنے ننیال سے کرو گے؟ دادی میرے ننیال میں ہے ہی کون سی لڑکی، اگر ہوتی تو وہاں سے کرتا، لیکن حیدر تمہارا باپ تم سے اور ناراض ہو جائے گا۔ او میری دادی، وہ پہلے کون سا خوش ہے مجھ سے؟ پتر میری بات مان لے، بہت اچھی لڑکی ہے زویا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اسے کوئی بہت اچھا شخص مل جائے گا۔ وہ اچھا شخص تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ کیا بولوں، نہ رک گئے؟ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا؟ دادی جان وجہ تو ہے، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا۔ بس اب مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کریں گی آپ۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ دادی بھی پیار سے ان کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ اس کا فیصلہ سن کر سکندر صاحب بھڑک اٹھے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے خاندان کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ کوٹھے والی سے کرے گا؟ آہستہ بولو سکندر، میں ابھی زندہ ہوں اور اس کے گھر کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ حیدر بھی تو تمہارا بیٹا ہی ہے نہ، وہ اس خاندان کی عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ فاروق تم لڑکے والوں کو ہاں کہہ دو۔ زویا نے جب سکندر کا فیصلہ سنا تو اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئیں۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے ہی چاہا تھا۔ وہ اس سے بہت بڑا تھا، بہت اکڑو تھا، بچپن سے ہی الگ تھلگ رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن تب بھی زویا اسے گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتی تھی۔ جب وہ پڑھ رہا تھا پھر وہ لوگ شہر آ گئے اور اس نے اپنے بابا سے ہی سنا کہ وہ میٹرک کے بعد شہر آ گیا، اور پھر وہ کبھی بھی دادا جان کے کہنے پر ہمارے گھر آتا تھا اور زویا چپ چپ کر اسے دیکھتی تھی۔ وہ سب کو اپنا فیصلہ سنا کر خود واپس شہر چلا گیا تھا۔ رات کو 10 بجے وہ واپس کراچی میں اپنے گھر پہنچا۔ خان بابا کے بہت کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کمرے میں آتے ہی وہ سو گیا۔ صبح 10 بجے آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے نمبر سے میرال کو گڈ مارننگ کا میسج کیا، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ صبح کی دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن اس کے میسج کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے حیدر سکندر کو اگنور کیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔
اس نے شام کو اسے کال کی، فون پر اس کی آواز سنتے ہی بولا، میت نے تمہیں میسج کیا تھا اور تمہارا رپلائی پہلے کیوں نہیں آیا؟ جی آپ ہیں کون؟ میرا میسج دیکھ لو۔ اب کی بار وہ نرم پڑ گیا، اور اگر آگے سے مجھے اگنور کیا تو میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ مس میرال؟ میرال سخت پریشان تھی، یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ پر وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو میسج آ گیا، کیسی ہو؟ جی ٹھیک، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ کیا کرتی ہو تم؟ میں کچھ نہیں، نانی کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ تم کالج نہیں جاتی؟ نہیں، میں نے تو پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے حیدر کو پتہ ہی نہیں چلا کب رات کے 12 بج گئے۔ حیدر نے اس کی نیند کے خیال سے اسے سونے کا بولا اور خود سگریٹ سے لگایا اور ٹیرس پر ٹہلنے چلا گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب جلد از جلد دادا جان سے بات کرے گا۔ میرال آج اپنے ددیال میں اپنے تایا کے بیٹے کی شادی پر آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے ہاں دادی تو ایسے اکیلے آنے نہیں دے رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے بہت مجبور کرنے پر انہوں نے اسے یہاں بھیج دیا۔ حیدر اپنے سب سے اچھے دوست عماد کی شادی پر آیا تھا۔ اسے شادی میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بہت برے دل سے اس نے شرکت کی تھی۔ مہندی کی رسم کے لیے عماد کا بھائی اسے زبردستی سٹیج پر لے گیا۔ اس نے شرارت سے تیل کا پیالہ اٹھایا اور عماد کے سر کی طرف بڑھایا، لیکن تبھی کسی دوست کے دھکے سے پیالہ سٹیج چڑھتی لڑکی کے اوپر گر گیا۔ حیدر معذرت کے لیے جوں ہی گھوما، وہ وہیں گھوم گیا۔ گرین کلر کے پیشواز میں وہ تھی اور تیل سے بچنے کے لیے پیچھے ہو گئی تھی، لیکن حیدر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ میرال سٹیج پہ آنے کی بجائے واپس جا کر اپنی تائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے سب کزنز نے اسے بہت بلایا، لیکن وہ نہیں گئی۔ میرال کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ چکی تھی، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ حیدر سٹیج سے اتر آیا اور میرال والے ٹیبل کے پیچھے جو ٹیبل تھا وہاں بیٹھ گیا۔ گرین کلر کے پیشواز میں ساتھ دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں حیدر کو گھر کے اندرونی طرف جاتی نظر آئی۔ حیدر سب سے آنکھ بچا کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے اسے کچن میں جاتے دیکھا، وہ اپنے لیے شاید چائے بنا رہی تھی۔ حیدر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ حیدر کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، آپ؟ حیدر کو خوشی ہوئی کہ وہ اسے یاد تھا، کسی بھی حوالے سے ہی صحیح۔ آپ ہوٹل والے چور ہیں نا جو نہ دیکھیں؟ میں آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے مارنا مت۔ حیدر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ جاسوسی ناول بہت پڑھتی ہے، تبھی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے آپ کا کیا چرا لیا ہے؟ وہ آپ نے میرا موبائل لیا تھا نا؟ لیا تھا تو واپس بھی تو کر دیا تھا، اگر یاد ہو تو۔ جی وہ واپس تو کر دیا تھا، لیکن لیا تھا تو آپ نہ دیتی، آپ نے خود ہی دے دیا تھا۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تو سر جھکا لیا۔ حیدر بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے کے پاس رک کر پیچھے مڑ کر بولا، سنیے، چرایا تو آپ نے بہت کچھ ہے، میرا سب کچھ ہو سکے تو واپس کر دیجئے۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا اور میرال سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے کیا چرایا ہے۔ حیدر کو عماد نے رات رکنے کے لیے بولا، لیکن حیدر نہ مانا اور اپنے گھر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ جانے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لے، لیکن وہ اندر آ گئی تھی تو واپس نہیں آئی۔ حیدر کو نکلتے ہوئے عماد نے یاد دہانی کروائی کہ کل بارات ہے، تمہیں ضرور شامل ہونا ہے۔ دوسرے دن حیدر بڑے اہتمام سے تیار ہو کر نکلا، بلیک ٹیکسٹ سوٹ میں نک سک سے تیار ہو کر، اوپر سے ابھی مغروری شخصیت کے ساتھ وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ بہت جلدی کرنے کے باوجود وہ پہنچا تو بس بارات نکلنے والی تھی۔ سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ عماد سے ملا تو وہ بولا، یار
تو بہت جلدی نہیں آ گیا؟ اس کے طنز کو اس نے ہنسی میں اڑا دیا۔ بہت سی لڑکیاں ستائش سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ان بہت ساری لڑکیوں میں میرال بھی کھڑی تھی، اور اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ جسے چور سمجھ رہی تھی وہ تو بہت سٹیٹس والا بندہ ہے۔ میرال کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ پہلی بار اس کے دل نے خواہش کی کہ یہ شخص اس کا ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا اس کے دل میں اس کے لیے بہت پہلے ہی محبت ڈال چکا ہے۔ بارات روانگی کے لیے تیار تھی۔ حیدر کا بہت دل کیا وہ اسے ایک بار دیکھ لے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ حیدر نا امید ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تبھی حیدر کی نظر سامنے پڑی جہاں وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ کھڑی بلیو میکسی کلر میں کھڑی تھی۔